اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 93 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 94 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ یا ایہا اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہو، وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو۔ لَيَبْلُوَنَّكُمْ ضرور یبلون وہ آزمائے گا، کم تمہیں ضرور بضرور تمہیں آزمائے گا، اللہ بشیء بے سے شیء کوئی چیز کسی چیز سے، یعنی کچھ کسی قدر، من الصید من سے، الصید شکار، صید کہتے ہیں شکار کو، تنال پہنچتے ہیں ہو اس تک، ایدیکم ایدی ہاتھ کم تمہارے ہاتھ، ورماحکم ورماح نیزے کم تمہارے نیزے، لیعلم تاکہ یعلم معلوم کرے اللہ من یخافہ من کون، یخاف ڈرتا ہے ہو اس سے، بالغیب سے غیب بن دیکھے غیب میں، من اعتدافا پس من جو اعتدا زیادتی کرے، پس جس نے زیادتی کی، بعد ذالک بعد ذالک اس کے بعد، فلہ پس لا کے لیے ہو تو اس کے لیے عذاب علیم عذاب علیم دردناک، عذاب علیم دردناک عذاب ہے، المناک عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یبلونکم اللہ ضرور بضرور اللہ تمہیں آزمائے گا، بشیء کسی قدر، من الصید شکار کے ذریعے سے، تنالہ ایدیکم ورماحکم اس تک پہنچتے ہیں تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب تاکہ اللہ معلوم کر لے کہ اس سے کون بن دیکھے غیب میں ڈرتا ہے، فمن اعتدی بعد ذالک پس جس نے بھی زیادتی کی اس کے بعد، فلہ عذاب علیم اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مومنو کسی قدر شکار سے جن کو تم ہاتھوں اور نیزوں سے پکڑ سکو اللہ تمہاری آزمائش کرے گا، یعنی حالت احرام میں شکار کی ممانعت سے، تاکہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ کون ڈرتا ہے، تو جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ حالت احرام میں شکار کے مسائل یہی اس آیت سے بیان ہو رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چھوٹے چھوٹے شکار اور کمزور شکار اور ان کے بچے جنہیں انسان اپنے ہاتھوں سے پکڑ لے اور اپنے نیزے کی نوک پر رکھ لے، اس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کرے گا، یعنی انہیں منع فرمایا ہے کہ تم باوجود اس کے بھی ان کا شکار حالت احرام میں نہ کرو، خواہ چھوٹے ہوں خواہ بڑے، خواہ آسانی سے شکار ہو سکتا ہو خواہ سختی سے۔ چنانچہ عمرہ حدیبیہ کے موقع پر یہی ہوا کہ قسم کے شکار اس قدر بکثرت آ پڑے کہ صحابہ کے خیموں میں گھسنے لگے۔ ادھر اللہ کی طرف سے ممانعت ہو گئی تاکہ پوری آزمائش ہو جائے، ادھر شکار گویا ہنڈیا میں ہے، ادھر ممانعت ہے، ہتھیار تو کہاں، یوں ہی اگر چاہیں تو ہاتھ سے پکڑ سکتے یہیں اور پوشیدہ طور سے شکار قبضے میں کر سکتے ہیں۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ فرمانبردار اور نافرمان کا امتحان ہو جائے، پوشیدگی میں بھی اللہ کا ڈر رکھنے والے غیروں سے ممتاز ہو جائیں۔ چنانچہ فرمان ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے غائبانہ ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بڑی بھاری مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑی لطیف بات ہے،
حدیبیہ کے مقام میں ہیں، عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 1400 صحابہ ہیں۔ مکہ کے جتنے بھی جانور ہیں حلال حرام جتنے بھی ہیں سارے اپنے کونوں قدروں سے نکل کے آ گئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کو آئے ہیں۔ بڑا ہی لطیف سا ایک وہ ہے، ذہن کو جو ہے وہ روح کھینچ کے لے کر جاتی ہے اس سوچ کو، اور اس مقام پر اپنے آپ کو رکھ کر سوچئے تو صحیح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سالوں بعد مکہ شریف تشریف لائے ہیں، اور تمام جاندار آ رہے ہیں، ایک ایک خیمے میں جھانک رہے ہیں کہ ایک نظر پڑ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت آ جائے۔ اس سے بے خوف ہو کر، بے نیاز ہو کر کہ یہ شکاری ہیں، عرب تو شکار کھیلا کرتے تھے، ان کو تو پتہ تھا کہ شکار تو شکاری سے بھاگتا ہے، یہ کیسا شکار ہے کہ خود آ رہا ہے، اندر آ رہے ہیں، جھانک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ایک نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے، ایک نظر پڑ جائے۔ کیا ہی وہ مقام تھا، کیا ہی وہ موقع تھا، کیا وہ وقت تھا۔ سوچئے تو صحیح، ذہن جب بھی یہ بات آتی ہے، جب بھی یہ آیت آتی ہے، جب یہ حکم آتا ہے تو ذہن ایک دم سے وہ روح کھینچ کے اس مقام تک لے جاتی ہے، اس میدان میں لے جاتی ہے۔ خیمے لگے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیں، اور تمام جاندار نکل کر آ گئے ہیں ایک زیارت کے لیے، ایک نظر کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیے کہ چنانچہ فرمان ہے، آگے ہم چلاتے ہیں آیت کو، کہ اب جو شخص اس حکم کے آنے کے بعد بھی حالت احرام میں شکار کھیلے گا، شریعت کی مخالفت کرے گا، پھر فرمایا تو اس کے لیے کیا ہے؟ منع کیا گیا ہے، اس کے لیے عذاب ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے غائبانہ ڈرتے ہیں ان کے لیے بڑی بھاری مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے، اور جو نہیں مخالفت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، احرام میں شکار نہ کھیلو۔ یہ حکم اپنے معنی کی حیثیت سے تو حلال جانوروں اور ان سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں کے لیے ہے، لیکن جو خشکی کے حرام جانور ہیں ان کا شکار کھیلنا امام شافعی کے نزدیک تو جائز ہے اور جمہور کے نزدیک حرام ہے۔ ہاں، اس عام حکم سے صرف وہ چیزیں مخصوص ہیں جن کا ذکر بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 جانور فاسق ہیں، وہ حرم میں قتل کر دیے جائیں اور غیر حرم میں بھی، کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کالا کتا۔ اور روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ ان 5 جانوروں کے قتل میں احرام والے پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اس روایت کو سن کر حضرت ایوب اپنے استاد حضرت نافع سے پوچھتے ہیں کہ سانپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اس میں شامل ہے، یہ بھی قتل کر دیا جائے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ بعض علماء نے جیسے امام احمد، امام مالک رحمہ اللہ وغیرہ نے کتے کے حکم پر درندوں کو بھی رکھا ہے، جیسے بھیڑیا، شیر وغیرہ، اس لیے کہ یہ کتے سے بھی زیادہ ضرر والے ہیں۔ حضرت زید بن اسلم اور حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ ہر حملہ کرنے والے درندے کا حکم ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ابو لہب کے حق میں جب دعا کی تو فرمایا اے اللہ اس پر شام میں اپنا کوئی کتا مقرر کر دے۔ پاس جب وہ زرقہ میں پہنچا وہاں اسے بھیڑیے نے پھاڑ ڈالا۔ ہاں، اگر محرم نے حالت احرام میں کوے کو یا لومڑی کو مار ڈالا تو اسے بدلہ دینا پڑے گا۔ یہ والی جو ہم تفسیر کر رہے ہیں یہ اگلی والی آیت اس والی آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، چونکہ تفسیر جو ہے وہ اچھی خاصی ہے تو اس لیے میں اس کو جو ہے وہ آگے کرنا چاہ رہی تھی تاکہ کل ہماری تفسیر کچھ کم ہو جائے اور ویڈیو ہماری ٹھیک بنے۔ امام شافعی فرماتے ہیں ہر وہ جانور جو کھایا نہیں جاتا اس کو قتل میں اور اس کے بچوں کے قتل میں محرم پر کوئی حرج نہیں، وجہ یہ ہے کہ ان کا گوشت کھایا نہیں جاتا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ کالا کتا حملہ کرنے والا اور بھیڑیا تو محرم قتل کر سکتا ہے، اس لیے کہ بھیڑیا بھی جنگلی کتا ہے، ان کے سوا جس جانور کا شکار کھیلے گا فدیہ دینا پڑے گا۔ ہاں، اگر کوئی شیر وغیرہ جنگی درندہ اس پر حملہ کرے اور یہ اسے مار ڈالے تو اس صورت میں فدیہ نہیں۔ آپ کے شاگرد ظفر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ
حملہ کرنے کی صورت میں بھی اگر مار ڈالے گا تو فدیہ دینا پڑے گا۔ بعض احادیث میں غریب ابقا کا لفظ آیا ہے، یہ غریب کہتے ہیں اس کو، کوے کو۔ ابقا کا لفظ آیا ہے، یہ وہ کوا ہے جس کے پیٹ اور پیٹھ پر سفیدی ہوتی ہے۔ مطلق سیاہ اور بالکل سفید کوے کو غراب ابقا نہیں کہتے، لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ ہر قسم کے کوے کا یہی حکم ہے، کیونکہ بخاری مسلم کی حدیث میں مطلق کوے کا ذکر ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کوے کو بھی اس حال میں مار سکتا ہے کہ وہ اس پر حملہ کرے یا اسے ایذا دے۔ مجاہد وغیرہ کا قول ہے کہ اس حالت میں بھی مار نہ ڈالے بلکہ اسے پتھر وغیرہ پھینک کر ہٹا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ مروی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ محرم کس کس جانور کو قتل کر دے، تو آپ نے فرمایا سانپ، بچھو اور چوہا اور کوے کو کنکر مارے، اسے مار نہ ڈالے، اور کالا کتا اور چیل اور حملہ کرنے والا درندہ۔ پھر فرماتا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر حالت احرام میں شکار کرے اس پر فدیہ ہے۔ یہ والا جو حکم ہے انشاءاللہ ہم کل یہ والی آیت پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ کرتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو، ہم میں سے ہر بہن کو حج پر بلائے گا، عمرہ پر بلائے گا، اور یہ والے سارے احکامات جو ہیں ہمیں کام آنے والے ہیں۔ وہاں پر جب ہم جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہم نے پڑھی تھی اور پڑھ کر بھلا دی تھی، وہاں پہ یاد آئیں گی کہ کیا کیا احکامات تھے، اور عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے تیاری آسان فرمائے، اسباب غیب سے عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔